الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعلمناه من لدنا علما صدق الله تعالى مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آج 31 جنوری سن 2025 اور اسلامی سال کی 8ویں مہینے شعبان المعظم کی 1 تاریخ ہے۔ یہ مہینہ جس طرح بہت سی فضیلتوں کا جامع ہے، خاص کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مہینے کو اپنا مہینہ قرار دیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ شعبان میرا مہینہ ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہمیں چاہیے کہ کثرت سے درود شریف کی کثرت کریں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کثرت الذکر والصلاۃ علیہ تنفی الفقر، کہ کثرت سے ذکر کرنا اور مجھ پر درود شریف پڑھنا یہ غربت کو دور کر دیتا ہے۔ بہت سے لوگ جو آج کل غربت کے بارے میں رونے روتے ہیں، کہتے ہیں کہ پریشانی ہے، تنگی ہے، فقر ہے، انہیں چاہیے کہ ذکر اللہ کی کثرت کریں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود شریف پڑھیں، تو انشاءاللہ اس کی برکتیں پائیں گے۔ ایک مرتبہ برکت کے لیے درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ۔ آج کی گفتگو کی تمہید یہ ہے کہ انسان کی کامیابی قرآن و سنت پر عمل کرنے میں ہے، اور اگر انسان قرآن و سنت سے، اس کی صحیح تعلیمات سے منہ موڑے تو یقیناً تباہی ہے، اور انسان کا سب سے بڑا دشمن وہ شیطان ہے۔ شیطان انسان کو وسوسے، مختلف خطرات، مفادات، حالات کا دباؤ اور مختلف طرح کی چکنی چپڑی باتوں کا جھانسا دے کر، مختلف ہیلے بہانے مکر ڈال کر اسے غلط فہمی میں مبتلا کرتا ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ قرآن و حدیث کا غلط مفہوم اس کے ذہن میں بٹھانے کی کوشش کرتا ہے۔ اور یاد رکھیے کہ قرآن و سنت کا اگر انسان اول تو قرآن و سنت کو پڑھنا، سمجھنا، پھر اس کو صحیح سمجھنا، صحیح پڑھ کر جاننا، سمجھنا، یہ جب تک انسان کے بس میں نہ ہو، یہ اختیار نہ کرے تو وہ صحیح معنی میں کامیابی تک نہیں جا سکتا۔ اور یقیناً جب صحیح مفہوم قرآن و سنت کا سمجھنا ہے تو یقیناً کس سے سمجھنا ہے یہ بھی انسان کو جاننا ہوگا، اور یہ وہی بتائے گا جس نے قرآن و سنت کو صحیح معنی میں پڑھا ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہمیں سورہ فاتحہ میں یہ تعلیم دی ہے کہ دعا کرتے ہیں ہر نماز میں، ہر نماز کی ہر رکعت میں، اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ میں سیدھے راستے پر چلا۔ نماز پڑھ تو رہے ہیں، اور کون سا سیدھا راستہ؟ علماء لکھتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ سیدھے راستے پر چلیں بھی اور سیدھے راستے پر رہیں بھی، بھٹک نہ جائیں ادھر ادھر چلتے ہوئے، کہیں اور نہ نکل جائیں۔ اس سیدھے راستے پر چلنا بھی ہے اور چلتے چلتے منزل تک سیدھے راستے کے ذریعے پہنچنا ہے۔ اور ساتھ میں بتا دیا یہ بھی دعا کرو غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ہمیں سیدھا راستہ چلا انعام یافتہ بندوں کا، نہ کہ جن پر تیرا غضب ہوا، جو گمراہ ہوئے، ان کا راستہ نہیں۔ اب دیکھیے صدیوں سے مسلمان، اگر دیکھا جائے کہ عقائد میں وہ کس کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں، کیونکہ راستہ خود سے چلنا جس میں انسان کے بھٹکنے کا امکان ہوتا ہے، ایسا راستہ جو انسان نے دیکھا ہی نہ ہو، ایسی سنسان وادی، ایسا صحرا جہاں پر وہ کبھی گیا ہی نہ ہو اور اسے اندازہ کسی طرح کا کوئی ادراک بھی نہ ہو، تو یقیناً اس کے بھٹکنے کے امکانات بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ ہاں اگر کوئی پہلے سے جس نے دیکھا بھالا ہوا ہو وہ رستہ اور اچھے سے دیکھا ہوا ہو تو پھر یقیناً وہ بندہ صحیح رہنمائی کرتا ہے اور منزل تک لے جاتا ہے۔ اسی طرح جب انسان شریعت کے راستے پر چلتا ہے تو شریعت کے راستے پر چلتے ہوئے اسے عقائد کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے، اسے اعمال کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے، اور اعمال ظاہری کے ساتھ ساتھ اعمال باطنی کا بھی مشاہدہ کرنا پڑتا ہے۔ اور علماء لکھتے ہیں کہ مسلمان عقائد میں صدیوں سے ابو منصور ماتریدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، کہ جو آج سے تقریباً 1100 سال پہلے کے بزرگ ہیں، عقائد میں ان کی پیروی کرتے ہیں۔ ایسے ہی تصوف اور دیگر متعلقات میں مختلف سلاسل کے بزرگوں کی اہل اسلام، علماء اسلام، مشائخ اسلام پیروی کرتے ہوئے آ رہے ہیں۔ اور تیسرے نمبر پر فقہ میں، یعنی عبادات میں، عبادات کس طرح بجا لانی ہے، قرآن و حدیث میں تو احکام بتا دیے گئے، نماز فرض ہے، لیکن نماز کو کس طرح پڑھنا ہے، وضو کن چیزوں سے ٹوٹے گا، کن سے نہیں ٹوٹے گا، کون سی چیزوں سے نماز فاسد ہو جائے گی، کون سے واجبات ہیں، کون سے مکروہات تحریمیہ ہیں، یہ ساری تفصیلات ہمیں فقہا نے بتائی ہیں۔ اور فقہا کے جو
بڑے امام 4 ائمہ اربعہ، جن میں سر فہرست امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے بعد ہیں امام شافعی، پھر امام مالک، پھر امام احمد بن حنبل۔ تو بڑی تعداد میں جس طرح حنابلہ موجود ہیں، شوافع موجود ہیں، مالکیہ موجود ہیں، اسی طرح بہت بڑی تعداد میں، بلکہ سب سے زیادہ دنیا کے اندر جو احناف ہیں، یعنی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے فقہی مسائل کے اندر پیروی کرنے والے، آپ کے ماننے والے، وہ موجود ہیں کثرت سے۔ اس لیے اس دور میں دراصل ایک فتنہ ہے جو کہتے ہیں کہ ہمیں کسی کے پیچھے چلنے کی ضرورت نہیں، قرآن سنت کو سیدھے سیدھے سمجھیں، ڈائریکٹ سمجھیں، اور اس فتنے کے ذریعے شیطان اچھے خاصے لوگوں کو گمراہ کر دیتا ہے، اور وہ لوگ جو اس فتنے کا شکار ہوتے ہیں تو پھر وہ کسی امام کی تقلید چھوڑ کر اس کا مقلد بننے کی بجائے وہ کہتے ہیں کہ ہمیں کسی امام کی ضرورت نہیں، کسی امام کی تعلیمات کی ضرورت نہیں، ہمیں سیدھا سیدھا قرآن و حدیث کے لیے ہمارے لیے کافی ہے، اور اسی کے ذریعے ہم جو ہے وہ ہدایت کے راستے پر چل پڑیں گے۔ وہ ائمہ اربعہ اور ان فقہا کے باتوں کو، ان کے احکام و مسائل کو کہتے ہیں کہ یہ تو بابوں کی باتیں ہیں، یہ تو اماموں کی باتیں ہیں، مولویوں کی باتیں ہیں، ان کو چھوڑو، بس خود سمجھو۔ یاد رکھیے کہ اشد ضرورت ہے اس دور میں اس فتنے کو بھی سمجھنے کی، اس سے بچنے کی، اور اس کے بارے میں معلومات کی، اس کی اہمیت کیا ہے، اس کے متعلق جو وہم ہے اس وہم کو سمجھنا، پھر اس کا ازالہ کرنا۔ اسی کی مناسبت سے ہمیں جو گفتگو بیان کی جا رہی ہے وہ اماموں میں سے امام اعظم ابو حنیفہ، جن کے نام سے منسوب ہماری مسجد حنفیہ کہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ 2 شعبان ہے، آج یکم شعبان ہے تو 2 شعبان آپ کا وصال ہے، اور آپ 150 سنہ ہجری، یعنی وہ دور جو صحابہ کا قریب ترین دور ہے، اس میں آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی پیدائش ہوئی۔ یہاں تک کہ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ وہ تابعی بزرگ ہیں جنہوں نے کئی صحابہ کی زیارت کی ہے، ان سے ملاقات کی ہے، اور ان سے احادیث بھی سنی ہیں، جو کہلاتے ہیں سراج الامہ، امام الائمہ، نعمان جن کے والد کا نام ثابت۔ اور ان کا مقام جانیے اور پھر ان کے مسائل کو سمجھیے۔ ان کے متعلق ان کے پڑوسی نے خواب دیکھتے ہیں کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ ان کو بتاتے ہیں کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر کے پاس کھڑے ہیں اور وہاں سے مٹی لے کر آس پاس پھیلا رہے ہیں۔ کہتے ہیں وہ کہتا ہے کہ میں ابن سیرین جو تعبیر رویا کے سب سے بڑے عالم گزرے ہیں، خواب کی تعبیر بتانے والے، کہتے ہیں ان سے میں نے تعبیر پوچھی تو انہوں نے کہا کہ جس کے بارے میں تم نے یہ خواب دیکھا ہے وہ کوئی بڑی شخصیت ہے۔ پھر انہوں نے مجھ سے خود پوچھا کہ کیا وہ کوئی عالم ہے؟ کہنے لگے ہاں۔ میں نے بتایا کہ وہ آپ عالم ہیں، تو کہنے لگے اگر وہ عالم ہیں تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کو اس طرح دنیا کے اندر پھیلا دیں گے جس طرح انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر کے ارد گرد مٹی کو رکھا تھا، اس طرح دین کو پھیلا دیں گے۔ ان کا یہ مقام ہے۔ علامہ خطیب تبریزی رحمۃ اللہ تعالی لکھتے ہیں کہ ائمہ زہد، تصوف کے ائمہ فرماتے ہیں کہ اہل اسلام پر لازم ہے کہ وہ نمازوں کے بعد امام اعظم کے لیے دعا کیا کریں۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے ہم مسلمانوں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو صحیح معنی میں پہنچایا ہے۔ اس لیے آپ تابعی بزرگیوں کے انس بن مالک، حضرت جابر بن عبداللہ، ماقل بن یسار، یہ بڑے اجلہ صحابہ، ان کی آپ نے زیارت کی ہے، ان سے کئی احادیث لی ہیں، اور یوں آپ تابعی بھی ہوئے۔ جس طرح صحابی وہ ہوتا ہے کہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حالت ایمان میں دیکھا ہو اور حالت ایمان میں وہ دنیا سے گیا ہو، ایسے ہی تابعی وہ ہوتا ہے جس نے حالت ایمان میں کسی صحابی کو دیکھا ہو، اور ان کا مقام قرآن کریم میں بیان کیا گیا ہے۔ والذین اتبعوہم، اور وہ جنہوں نے ان کی اتباع کی، ان صحابہ کی جنہوں نے ان کو دیکھا، جنہوں نے ان کی پیروی کی، تو فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، جس طرح صحابہ سے اللہ تعالیٰ راضی ہے ایسے ہی اللہ تعالیٰ صحابہ کو دیکھنے والے تابعین سے بھی اللہ رب العالمین راضی ہے۔ اس طور پر قرآن کریم میں تابعین کا بھی ذکر آیا ہے۔ اور آپ کا علمی مقام، اظہر بن کیسان نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا، بڑے عالم دین ہیں، بتاتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ رسول اللہ کی بارگاہ میں شیخین یعنی حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق اعظم بھی موجود ہیں۔ میں نے ان کی بارگاہ میں عرض کی کہ میں رسول اللہ سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں، تو مجھے کہا گیا کہ پوچھنا لیکن ادب سے، آواز نیچی رکھنا۔ تو کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول مجھے بتائیے تو صحیح کہ حضرت نعمان بن ثابت ابو حنیفہ کے علم کا کیا مقام ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ھذا علم انفتح من علم خضر، یہ وہ ہستی ہے کہ جسے اللہ رب العالمین نے حضرت خضر کے علم کے پھوٹے ہوئے چشمے سے سیراب فرما دیا ہے۔ یہ وہ ہیں، انہیں ان کے علم سے حصہ ملا ہے۔ اور حضرت خضر کا علم وہ آپ جانتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کے پاس بھیجا گیا تھا۔ موسیٰ جلیل القدر نبی ہیں، اور ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَدُنَّا عِلْمًا، کہ ہم نے ان کو علم لدنی عطا فرمایا۔ جن باتوں کے راز، ظاہری راز سے حضرت موسیٰ علیہ السلام واقف نہ تھے، ان کو حضرت خضر علیہ السلام جانتے تھے۔ اور وہ خضر جن کا حصہ علم اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو حنیفہ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو عطا فرمایا۔ اس لیے خوب لکھا، سراج تو ہے بغیر تیرے جو کوئی سمجھے حدیث و قرآن،
پھرے بھٹکتا نہ پائے راستہ امام اعظم ابو حنیفہ، آپ کا وہ مقام ہے۔ اس لیے فی زمانہ جو لوگ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں یوں کہتے ہیں کہ انہوں نے تو صرف 17 حدیثیں یاد تھیں اور انہیں تو کچھ پتہ ہی نہیں تھا، اور معاذ اللہ اگر کم از کم ان کو عالم تو جانتے ہوں گے، اور ان کو عالم جانتے بوجھتے پھر ان کو عالم جان کر ان کے بارے میں یوں کہنا، جس کے متعلق حدیث میں یوں خلاصہ ملتا ہے کہ ہمارے علماء کو جو نہ سمجھے، یعنی ہمارے علماء کا جو حق ادا نہ کرے، نہ بیان کرے، فرمایا وہ میری امت سے نہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ عالم کے حق کو اگر کوئی ہلکا جانتا ہے تو وہ پکا منافق ہے، عالم کے حق کو ہلکا جاننے والا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان ارشادات کو سمجھتے ہوئے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو۔ پھر ساتھ میں کیا فرمایا؟ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور تم میں سے جو امر والے ہیں، معاملہ فہم ہیں، ان کے بارے میں بھی فرمایا گیا کہ ان کی بھی اطاعت کرو۔ جس طرح مثال دیتے ہوئے مفتی احمد خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ کوئی اگر غوطہ زنی سمندر کے اندر ڈبکی غوطہ لگانا نہیں جانتا اور وہ سمندر سے کیسے موتی نکال کر لائے، اگر اس کو نہیں پتا تو اسے چاہیے کہ کسی ماہر غوطہ خور کے حاصل کیے ہوئے موتیوں کو جو قیمتی ہیں، جو کسی اچھے جوہری کے پاس ایماندار جوہری کے پاس موجود ہوں، تو اسے چاہیے بجائے غوطہ لگا کر ہلاک ہو جانے کے، اگر اسے قیمتی موتی چاہیے تو پھر کسی ایماندار جوہری کے پاس جانا چاہیے۔ تو فرماتے ہیں اسی طرح شریعت کے احکام بھی یہ قیمتی موتی ہیں، اگر یہ تم نے حاصل کرنے ہیں تو براہ راست قرآن و حدیث کے سمندر میں غوطے نہ لگاؤ، ڈوب جاؤ گے اور ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھو گے۔ جس طرح غوطہ لگانے والا جان سے جاتا ہے، قرآن و حدیث کے بارے میں اپنی عقل چلانے والا ایمان سے جاتا ہے۔ تو فرمایا اپنے ایمان کی فکر کرو اور کسی ایماندار جوہری سے علم حاصل کرو، اور وہ ایماندار جوہری کون ہیں؟ وہ یہی امام حضرات ہیں کہ جنہوں نے اللہ رب العالمین کے دین کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو قرآن و حدیث کی روشنی میں صحیح معنی میں سمجھا ہے، اور انہوں نے غوطے لگا کر وہ قیمتی موتی علم کے حاصل کیے ہیں کہ جنہیں انہوں نے ہم تک پہنچایا ہے۔ تو ہمیں ان کی پیروی کے اندر یہ ساری چیزیں جاننی چاہیے۔ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ 4000 تو آپ کے استاد ہیں، 4000 استادوں سے تو آپ نے علم حاصل کیا ہے، اور اتنے بڑے عالم ہونے کے باوجود جب آپ کو قاضی القضاء کا عہدہ پیش کیا گیا آپ نے نہیں لیا، اور پھر آپ ہی کے شاگرد امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، وہ وقت کے اسلامی احکام کے، عدالتی اسلامی نظام کے وہ چیف جسٹس مقرر ہوئے، اور یہ وہ پہلی ہستی ہیں کہ جنہوں نے اسلامی عدالتی نظام کی بنیاد رکھی۔ تو یہ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہیں۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں قرآن و حدیث کو سمجھنا ہے تو اس کے 3 ہی طریقے ہیں، یہی 3 طریقے ہم نے اس مختصر 5 منٹ میں سمجھنے ہیں کہ قرآن و حدیث کو اگر سمجھنا ہے، یا اپنی مرضی سے احکام سمجھنے ہیں، یا اپنی مرضی سے جو ہے وہ دین کے اوپر چلنا ہے کہ جی بس میں براہ راست قرآن کھولوں اور آیت کا ترجمہ پڑھوں، حالانکہ عربی بھی صحیح نہ پڑھنی آتی ہو، اور یہ کہوں، یہ سمجھوں کہ جی میں تو صحیح سمجھ گیا ترجمے سے، یا میں براہ راست حدیث کھولوں اور حدیث کا ترجمہ بھی مجھے نہ آتا ہو اور عربی کے الفاظ صحیح پڑھنے نہ آتے ہوں، اور ان احادیث کے بارے میں آگے آپ سنیں گے کہ کیا چیز ضروری ہے وہ کچھ نہ پتا ہو، اور میں کہوں کہ میں ڈائریکٹ بخاری سے پڑھ لوں، میں ڈائریکٹ مسلم سے پڑھ لوں، اور پڑھ کر میں حکم سمجھ لوں کہ ہاں بس اس کا معنی یہ ہے، تو یاد رکھیے کہ سوائے گمراہی کے اور کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ علماء فرماتے ہیں 3 ہی طریقے ہیں قرآن و حدیث سمجھنے کے، یا تو براہ راست قرآن کی آیتیں اترتی ہوئی سنی ہوں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنے بیٹھ کر دیکھ کر ان سے سن کر احادیث سمجھی ہوں، حضور کو کرتے ہوئے دیکھا ہو۔ تو یہ جو مقام تھا یہ صرف صحابہ کا تھا، صحابہ کرام علیہم رضوان تھے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ صحابہ نے تو کسی کی تقلید نہیں کی، بھائی وہ تو براہ راست آیات قرآن ان کے سامنے اتر رہی تھیں، اور پھر بھی وہ پیچھے کس کے چلتے تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ وہ تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ہی نا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہوئے انہوں نے زندگی گزاری۔ اور کس طرح زندگی گزاری؟ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے دیکھتے تھے، ایک صحابی بیان فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ اکثر فجر کی سنتوں میں اور مغرب کے بعد 2 سنتوں میں اکثر پہلی رکعت میں سورہ کافرون اور دوسری رکعت میں سورہ اخلاص پڑھا کرتے تھے۔ تو کسی سمجھدار نے پوچھا کہ بھائی ان میں آواز سے تلاوت تو نہیں ہوتی، تمہیں کیسے پتہ چل گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سورہ کافرون پڑھتے تھے؟ تمہیں کیسے پتہ چل گیا کہ سورہ اخلاص پڑھتے تھے پہلی اور دوسری رکعت میں؟ کہتے ہیں اس طرح پتہ چل گیا کہ ہم تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹکٹکی باندھ کر دیکھا کرتے تھے، جب حضور کے ہونٹ ہل رہے ہوا کرتے تھے تو مبارک ہونٹوں کے ہلنے سے کہتے ہیں 25 سے زیادہ مرتبہ حضور کو اس طرح سنتے پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو یہ تو اس طرح علم حاصل کرتے تھے، ان کو اس طرح پتہ چلتا تھا، براہ راست دیکھتے تھے۔ یہ صحابہ کا مقام ہے۔ اور اس کے بعد اگر آ جائیں تو دوسرا مقام یا پھر یہ ہے کہ بندہ خود مجتہد بن جائے، اور یہ وہ مقام ہے جو میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں، اور یہ الفاظ ہے میں آپ کے کانوں سے گزارنا چاہتا ہوں کہ آپ کو معلوم ہو کہ ان مجتہدین کی کیا شان ہوتی ہے، اور اگر کسی نے مسئلہ سمجھنا ہے قرآن اور حدیث سے سمجھے، وہ یہ سب جان لے، اس کو دعوت ہے پڑھے۔ وہ کیا امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ لکھتے ہیں، کہتے ہیں اگر کسی نے خود مجتہد بننا ہے اور مجتہد بن کر قرآن و حدیث سے ڈائریکٹ مسائل سمجھنے ہیں تو وہ یہ چیزیں ان کو آتی ہوں۔ کیا؟ سنیے، فرماتے ہیں
اس کو آنا چاہیے. آیات و احکام و اصابت احکام و طرق حدیث و شذوذ و نکار اور نقد رجال، اسباب جرح و تعدیل، علت غامضہ، وجوہ نظم و صنوف معنی، جمی مبادئ ادبیہ اصولیہ، ناسخ و منسوخ و مناہج ترجیح، تطبیق و مناشی حکم، مقاصد شرع و مصالح زمن، عوائد مضان حکم، اقاویل صحابہ و موادع اجماع و مشارع خلاف و علل مؤثرہ، جوامع مغیرہ اور موادع تعدیہ، موارد قصر وغیرہ اور جمی موارد حصر. کہ ایک لفظ بھی شاید نہ سمجھ میں آیا ہو آپ کو، لیکن یہ تمام الفاظ امام اہل سنت لکھتے ہیں ان سب کی معرفت، یہ سب جانتا ہو. یہ پوری تفصیل ہے. جو عالم بنتا ہے نا وہ ان ایک ایک لفظ کے معنی جانتا ہے. اور کہتے ہیں کہ ساتھ ساتھ وہ دریائے زخار ناپید کنار کے ساتھ ذہن میں ثاقب فکر اور صائب رائے کے ساتھ طبع نقاد و عقل وقاد اور توفیق خداداد رکھتا ہو، اتنی تفصیل جانتا ہو، اور ساتھ ساتھ اس کو جملہ مالہ وما علیہ کی پہچان ہو. اس لحاظ سے منصوص سے مسکوت کا حکم وہ اپنی رائے سے قائم کر سکتا ہو. جو یہ کر سکتا ہو وہ مجتہد ہے، وہ براہ راست قرآن کھولے اور سمجھے، وہ براہ راست حدیث پڑھے اور جو حکم اس کو سمجھ میں آئے پھر وہ عمل کر لے. اس طرح کوئی قرآن و حدیث پر عمل کر کے دکھائے. علماء لکھتے ہیں کہ صدیوں سے اس طرح کوئی مجتہد پیدا نہیں ہوا، حتیٰ کہ یہ امام اہل سنت فاضل بریلی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے بارے میں بھی آتا ہے کہ آپ بھی اتنے بڑے عالم ہونے کے باوجود آپ بھی مجتہد فی الشرع نہیں تھے، آپ بھی مجتہد فی المذہب تھے. اور مجتہدین کے درجے علماء نے لکھے ہیں. تو مجتہد فی الشرع تو سب سے اعلیٰ درجہ ہے جو براہ راست شریعت کے احکام بیان کرتا ہے. آج کا اس دور کا کتنا بڑا مفتی کیوں نہ ہو، مفتی اعظم پاکستان ہو، مفتی اسلام ہو، پوری دنیا اس کو جانتی ہو، لیکن وہ بھی مجتہد نہیں ہے. وہ بھی براہ راست قرآن سے حدیث سے اپنے ذہن سے مسائل بیان نہیں کر سکتا. وہ بھی نقل کرے گا علماء اسلام سے، ان فقہا سے، اور سب سے بڑے ان امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے جو مسائل انہوں نے تحریر فرمائے ہیں اسی سے بتائے گا، اپنے پاس سے نہیں بتا سکتا. تو جب بڑا مفتی اسلام اپنی طرف سے مسئلہ نہیں بتا سکتا، سمجھ سکتا، تو مجھے بتائیے کہ آج کوئی شخص کہہ دے اٹھ کر کہ جی مجھے تو کسی کی تقلید کی ضرورت نہیں ہے، میں تو قرآن کھولوں گا اور سمجھ لوں گا، میں تو حدیث پڑھ لوں گا اور سمجھ لوں گا، مجھے سمجھ میں آ جائے گا، ایسا شخص گمراہ ہوگا اور اس کے سوا کچھ نہیں ہوگا. اور تیسرے نمبر پر فرماتے ہیں کہ ہم عوام کا درجہ آتا ہے کہ ہم کسی مجتہد کی پیروی کریں. جو میں نے مثال دی کہ کسی طرح ہم ایسے شخص کے پیچھے چلیں جس طرح صدیوں سے بڑے بڑے امام بخاری بھی مقلد تھے، وہ شافعی تھے، امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پیروکار تھے مسائل میں. اتنے بڑے محدث ہو کر بخاری، جن کو اصح الکتاب ہے بعد کتب الکتاب اللہ، کہ سب سے صحیح ترین کتابوں میں قرآن پاک کے بعد سب سے زیادہ صحیح کتاب بخاری شریف ہے. اور وہ بخاری لکھنے والے امام بخاری بھی، وہ بھی محدث ہو کر وہ بھی امام شافعی کے پیروکار ہیں، ان کے پیچھے چلتے ہیں. امام مسلم بھی، حتیٰ کہ تصوف میں دیکھیں کتنا بڑا مقام مرتبہ ہے غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا، وہ بھی حنبلی گزرے ہیں کہ انہوں نے امام احمد بن حنبل کی پیروی کی ہے. تو اس طرح اتنے بڑے بڑے فقہا، اتنے بڑے بڑے محدثین، اتنے بڑے بڑے ولی جب یہ پیروکار ہیں تو ہم اور آپ، ہمیں تو ضرورت ہے یقیناً کہ ہم کسی کے پیچھے چلیں. اس لیے علماء لکھتے ہیں کہ اس وہم کا ازالہ کر لیا جائے کہ کوئی یہ نہ کہے کہ بس امام کی تقلید کے بجائے ڈائریکٹ قرآن سے اور بخاری سے، آج کل جس طرح لوگ کہتے ہیں کہ بس بخاری ہو اور مسلم ہو اور قرآن ہو بس. یاد رکھیے اس کا ازالہ کہ اپنی مرضی سے آپ ذاتی کام تو کر سکتے ہیں، لیکن قرآن و حدیث کو اپنی مرضی سے نہیں سمجھ سکتے. قرآن و حدیث کو سمجھنا ہوگا کسی ماہر عالم دین سے، اور ان ماہر عالمی علماء میں سے سب سے ماہر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، کہ جنہوں نے قرآن و حدیث کو صحیح معنی میں سمجھا، زندگیاں گزاری. میں نے بتایا نا 4000 تو استاد تھے، 4000 استادوں سے جس نے پڑھا ہو اور اس نے جو لکھا ہو، جس کے بارے میں پھر امام شافعی، جو اتنے بڑے امام دنیا کے اندر دوسرے نمبر پر پیروکار ہیں امام شافعی کے، وہ امام شافعی امام اعظم کے بارے میں کیا لکھتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ امام اعظم کا علمی مقام یہ تھا کہ اتنا علم رکھتے تھے کہ اگر وہ لکڑی کے ستون کو دلائل کی روشنی میں سونے کا ثابت کرنا چاہیں تو وہ سونے کا ثابت کر سکتے ہیں.
اتنا اللہ نے ان کو علم عطا فرمایا. اور وہ کہتے ہیں کہ مجھے جب کسی چیز کی حاجت پیش آتی ہے امام اعظم کے مزار پر جاتا ہوں, وہاں 2 رکعتیں پڑھتا ہوں, سجدہ اللہ کی بارگاہ میں کرتا ہوں, لیکن ان کے مزار کے پاس جا کر دعا کرتا ہوں تو اللہ تعالیٰ میری حاجت بھی پوری فرما دیتا ہے. تو اتنے بڑے امام کے بارے میں یہ طریقہ ہو تو پھر ہم اگر یہ کہیں کہ ہمیں کسی امام کی ضرورت نہیں, یاد رکھیے کہ یہ سراسر گمراہی ہے. تو آج کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہوا کہ جس کو ہمیں یہ یوں اس کو اختتام کروں کہ خواجہ نقشبند جو مجدد الفیسانی 12ویں صدی ہجری کے جو بڑے مجدد گزرے ہیں, ان کے مرشد باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ, ان کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے بھی کسی جگہ حدیث سن لی, جس طرح ایک مشہور حدیث کہی جاتی ہے, اور وہ کہتے ہیں کہ جی فاتحہ کے بغیر تو نماز نہیں ہوگی. جس طرح امام اعظم نے ایک مسئلہ بیان کیا کہ امام کے پیچھے مقتدی خاموش رہے گا. یہ مسئلہ فقہی بھی سمجھ لیں کہ جماعت کے دوران امام کے پیچھے کھڑے ہو کر مقتدی نے فاتحہ شریف بھی نہیں پڑھنی, وہ صرف خاموش رہے گا, چاہے جہری قرات ہو یا سری قرات ہو. اب ان کے ذہن میں بھی یہ حدیث پاک آئی اور انہوں نے یہ کہا, اتنے بڑے مرشد کس کے ہیں؟ مجدد الفسانی کے. یہ کہتے ہیں میں نے حدیث پڑھی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب, کہ جو سورہ فاتحہ نہ پڑھے اس کی کوئی نماز نہیں ہے. تو فرماتے ہیں میں نے یہ پڑھا تو مجھے تو یہ لگا کہ نماز نہیں ہوگی سورہ فاتحہ کے پڑھے بغیر. کہتے ہیں میں نے امام کے پیچھے میں کبھی کبھی سورہ فاتحہ پڑھ لیتا تھا. کہتے ہیں کہ اس طرح میں نے کچھ دن کیا اور میں پھر ایک دن سویا تو خواب میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی تشریف لائے. انہوں نے چند اشعار سنائے جن کا مفہوم یہ تھا, ان کا مفہوم بتاتے ہوئے کہتے ہیں کہ امام کے پیچھے فاتحہ پڑھتے ہو, اگر امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنا جس طرح حدیث پڑھ کر تم نے سمجھ لیا, تو پھر جو بڑے بڑے ولی گزرے ہیں وہ جو پیروی کرتے ہوئے میری پیروی کرتے ہوئے فاتحہ نہیں پڑھتے تھے, اگر ان کا فاتحہ نہ پڑھنا حدیث کے خلاف ہوتا تو وہ کبھی بھی ولی نہ بنتے. معلوم ہوا کہ وہ ولی بھی رہے اور انہوں نے فاتحہ نہیں پڑھی اور حدیث پر بھی عمل رہا. تو فرمایا اس طرح تمہیں چاہیے کہ تم فاتحہ پڑھے بغیر. پھر کہتے ہیں کہ میرے سامنے ایک حدیث آئی, اور وہ حدیث کیا ہے؟ فرمایا من کان لہ امام فقراءۃ الامام لہ قراءۃ, جس کا امام آگے کھڑا ہوا ہو تو پھر جو وہ پڑھے گا اس کا پڑھا ہوا پیچھے کھڑے ہوئے کا بھی پڑھا ہوا کہلائے گا, اس کا پڑھنا کہلائے گا. تو فرمایا اس طرح کہتے ہیں کہ اس کے بعد سے میں نے سوچ لیا کہ واقعتاً امام اعظم نے جو مسائل بیان کیے ہیں وہ احادیث کے عین مطابق ہیں. الغرض آج کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن و حدیث سمجھنے کے لیے ائمہ کی پیروی کریں اور ان کے بتائے ہوئے طریقوں پر عمل کریں. جس طرح طلاق کے مسئلے میں اور بہت سارے مسائل میں لوگ کہتے ہیں کہ حدیث میں تو یوں آیا ہے, وہ یوں تو آیا ہے لیکن کیوں آیا ہے وہ بھی سمجھنا چاہیے, اور وہ سمجھائیں گے علماء اسلام فقہاء احناف. اللہ تعالی ہم سب کو صحیح قرآن و حدیث کی شرح سمجھ کر قرآن و حدیث پر عمل کرتے ہوئے کامیابی کی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے یادیں, مصطفیٰ سے دل کو بہلایا نہیں کرتے.